حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، براہ راست خبروں سے ہی شروعات ہوگی۔ لکشدیپ کی بات ہوگی، اس کے علاوہ فیک خبر جس طرح پھیلائی جا رہی ہے کورونا ویکسین لینے کے بعد، اس کے سلسلے میں حقائق سامنے رکھی جائیں گی۔ تو فلسطین سے بھی کچھ اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، ایک صحافیہ کو ہٹا دیے جانے کی خبریں، اور اقوام متحدہ کا بھی اسرائیل غزہ کی تمام سرحدی چوکیاں کھولنے کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ تو ادھر شام میں منعقد ہونے والے انتخابات کو کس طرح مسترد کیا گیا ہے امریکہ اور مغربی ممالک سے، اور کچھ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کرنا کیا ہے، ساری تفصیلات نیچے دی جاتی ہیں۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi dry fruits and nuts and spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت ہم لوگ اس جھوٹی خبر کی، اس فیک خبر کی جو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے بعد لوگوں میں ایک قسم کی دہشت پھیلی ہوئی ہے، بالخصوص ان لوگوں میں جن لوگوں نے کورونا ویکسین لے لیا تھا۔ جی ہاں، ملک میں لوگ کورونا سے ویسے بھی پریشان ہیں، اور کئی افراد ویکسین لینے کے بعد پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ ساری چیزیں ایک واٹس ایپ میں وائرل ہونے والی تصویر کی وجہ سے ہے۔ نوبل انعام یافتہ لک مونٹیگنیئر نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین کو کسی بھی شکل میں لیا ہو، ان کی زندگی محض 2 سال ہے۔ یہ لکھتے ہوئے ایک ویب سائٹ نے اس میں تفصیلات فراہم کی کہ چونکا دینے والے انٹرویو میں دنیا کے مشہور وائرولوجسٹ نے واضح طور پر کہا کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی ان افراد کا کوئی ممکنہ علاج ہے جو پہلے ہی ویکسین لے چکے ہیں۔ ہمیں لاشوں کے آخری انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ الہلال میڈیا.com کے حوالے سے یہ خبر پوری طرح سے وائرل ہو رہی تھی، اور ان کی تصویر بھی وائرل ہو رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا PIB فیکٹ چیکس کے ذریعے سے اس خبر کو فیک قرار دیا گیا، اور بھی بہت سارے الگ الگ ذرائع سے اس خبر کو فیک بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے 2 سال میں کورونا ویکسین لینے والے کی جو خبر ہے، مرنے کی خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور پریس انفارمیشن بیورو نے اسے پوری طرح سے فیک قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ایک انٹرویو کو الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی ماہرین نے دعووں کی حمایت کی، اور کہا کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ سب اینٹی باڈی پر منحصر رہیں گے اور اس کے اضافے سے مر جائیں گے۔ مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اس طرح کے بیان کا حوالہ دینے کے بعد جو ہے اس کو 2 سال کے اندر مرنے کی جو ہے چیز پیش کر دی گئی۔ بعض ذرائع لک مونٹیگنس کی تحقیق کو مسترد کر چکے ہیں، بلکہ پوری طرح مسترد کرتے ہیں۔ مونٹیگنس نے گزشتہ روز رائر فاؤنڈیشن امریکہ کے ذریعے شائع کردہ ایک انٹرویو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ان کے بیان کو توڑ مروڑا گیا ہے
بلکہ ان کے بیان میں کہیں بھی 2 سال میں مرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ البتہ کسی الفاظ سے اس بات کا ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ سائنسی طور پر کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکال سکتے کہ طبی خرابی کی وجہ سے یا سائنسی ایسی بڑی غلطی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ویکسین لینے سے عوام جو ہے 2 سال کے اندر مر سکتے ہوں۔ لہٰذا جو اس وقت تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ تصویر جو ہے فیک ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بیان کو پوری طرح سے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس فیک خبر کی وجہ سے آپ لوگ دہشت میں نہ آئیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو دوسری خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ خبر ہے اس وقت لکشدیپ کو لے کر کے۔ جی ہاں، 99% مسلم آبادی والے لکشدیپ میں بی جے پی اس وقت پوری طرح زہل گھول کر کے اس پورے علاقے کو بھگوا کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکن پارلیمنٹ ٹی محمد بشیر نے بھی بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صاف کہا کہ جس علاقے میں 99% مسلمان رہتے وہاں گوشت کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ IUML کے قومی آرگنائزنگ سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ ٹی محمد بشیر نے الزام لگایا کہ لکشدیپ ایک خوبصورت سرزمین ہے جہاں 99% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، اور اس وقت بی جے پی لکشدیپ میں زہریلے بیج بو رہی ہے۔ انہوں نے یہاں جاری کردہ اخباری بیان میں کہا کہ حکومت اب یہاں گنڈا ایکٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر احتجاج کی آوازوں کو دبانے کے لیے ان کے پاس اگر کالے قوانین موجود ہوں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لکشدیپ میں اس کے خلاف سخت احتجاج ہو چکے ہیں۔ ٹی محمد بشیر نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے لکشدیپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقرر کردہ پرفل کھوڈا پٹیل کو جلد از جلد جزیرے میں فرقہ واریت پھیلانے کا کام سونپا گیا ہے۔ لکشدیپ کا ہمیشہ ایک جرائم سے پاک چہرہ رہا ہے، ایک عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثہ بھی رکھتا ہے۔ جس علاقے میں 99% مسلمان رہتے وہاں گوشت کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آنگن واڑی اور وہاں کام کرنے والے ہیلتھ ورکر سمیت مقامی لوگوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ماہی گیری ان کا بنیادی ذریعہ معاش ہے۔ یہاں غیر معمولی باتوں پر ماہی گیر کے خلاف مقدمات درج کرنا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ بے پور بندرگاہ ان کے لیے سامان خریدنے کے لیے قریب ترین ساحل ہے، اس کے بجائے اسے منگلور تبدیل کرنے کا عمل مکمل ہونے کے قریب ہے۔ لکشدیپ میں سام نہیں ہے، کوئی کوا نہیں ہے، لیکن مرکزی حکومت کے تعاون سے اب سانپ کے کاٹنے کے زہر سے زیادہ فرقہ وارانہ زہر پھیلانے کا کام جاری ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ اس اقدام کی سخت مذمت کرتی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی آرگنائزنگ سیکریٹری نے آخر میں کہا کہ میں نے مرکزی حکومت کے ذریعے بیوروکریسی کے اس ناجائز عمل کے بارے میں 13 فروری 2021 کو پارلیمنٹ میں متنبع کیا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ لکشدیپ میں کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے حکومت کے پالیسیوں کے تعلق سے کچھ خراب اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کل سے آپ لوگوں کو خبر مل رہی ہوگی کس طرح سب سے زیادہ بلکہ 99% سے بھی زیادہ والے مسلم آبادی لکشدیپ میں اب بی جے پی کی نظریں بلکہ اس کی حاسدانہ نظریں یہاں پر لگ چکی ہیں۔ یہاں بھی وہ پوری طرح سے اپنے بھگوا کرن کر کے ایک الگ ہی سچویشن پیدا کر کے مسلمانوں کو جبر و ظلم اور اپنے انڈر میں کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی جو مسلمان اور اسلام کے خلاف جو فیصلے ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک طرف جہاں بیف پر پابندی ہے تو دوسری جانب جہاں یہاں پر شراب نوشی پوری طرح سے معطل تھی، پابندی تھی جس پر، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے فیصلے ہیں ناظرین گرامی جو لکشدیپ کے لیے زیبا نہیں دیتے، یہاں کے لوگوں کے لیے زیبا نہیں دیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے پوری سماجی اور خاندانی اور تہذیبی ورثے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بی جے پی کی جانب سے، جو آگے جا کر کی بہت ہی زیادہ دقتیں پیدا کی جا سکتی ہیں بی جے پی کے لیے بھی اور جو ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی۔ ناظرین گرامی، آپ نے لکشدیپ کے اچھے حالات کو کس طرح برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ آپ نے دیکھا۔ اس سے ایک عام مقامی بھارتی یہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ کس طرح اچھی چیزوں کو برباد کرنے کے لیے پورا کا پورا کریڈٹ ہم مرکزی حکومت اور بی جے پی حکومت کو دے سکتے ہیں، اور جہاں امداد ہونا چاہیے، جہاں لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی مثال میں آپ کو اس وقت اس تازہ ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
آپ کو کیا لگتا ہے کس وجہ سے بھاگ رہے ہیں لوگ؟ ان لوگوں کو جو بھگا رہی ہے وہ بھوک کی شدت ہے۔ جی ہاں، یہ بھارت کی کسی اور ریاست کی کہانی نہیں ہے، کسی اور ریاست کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیشنل کیپٹل کا منظر ہے۔ جی ہاں، قومی راجدھانی کی، دلی کی، وہاں کی گلیوں میں یہ جو بھوکے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس میں سے کوئی مزدور ہے، کوئی جو ہے بہت ہی پریشان حال مفلس لوگ ہیں جو نہ گھر جا سکتے ہیں، نہ ہی یہاں پر رہ کر کے کام کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے ایسا برا حال کر دیا ہے کہ ان کے کئی دنوں تک بھوکے رہ رہے ہیں۔ ان کے سامنے سے ایک فوڈ وین چلی گئی تو شاید اس فوڈ وین سے، جس میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی، سواری گئی تو کچھ کھانا مل جائے، اس وجہ سے جو یہ تمام کے تمام لوگ اس وین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔ اس زمینی سطح کے پریشانیوں کو دور کر کے، بھوکے ننگوں کو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے بجائے، جہاں اچھا خاصا ماحول چل رہا ہے، جہاں بہترین انداز میں لوگ کئی سالوں سے رہتے آ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا وہاں پہ جو ہے کوئی بھی شکایت نہیں ہے لوگوں کو، وہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے بی جے پی حکومت۔ یہ جیسا کہ سوشل میڈیا میں لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ بی جے پی صرف برباد کر سکتی ہے، جو چیزیں بنائی گئی ہیں اس کو ڈھا سکتی ہے، اس کو سنوار نہیں سکتی۔ شاید یہ تبصرے جو سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں وہ واقعی میں صحیح ہیں۔ اس طرح کے مناظر جب سامنے آتے ہیں تو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو اب کچھ تصویریں بھی دکھاؤں مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر بھارت میں حملہ کرنے کا کوئی موقع دہشت گرد، بھگوا دہشت گرد یا ہندوتوا کے دہشت گرد اپنے ہاتھ سے موقع نہیں چھوڑتے۔ جو تصویر اس وقت 2-3 نظر آ رہے ہیں، یہ ضلع سانبا سے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل رات نوماد فیملی جو ہے وہ انڈر اٹیک ہوئی کچھ یہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ وجہ اس کی ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہے اپنے گھر کشمیر جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر سنی اور اس کے دہشت گردوں کی ایک ٹیم پہنچی اور ان کو بری طرح سے زد و کوب کیا، اور جو ہے پھر وہ وہاں سے پوری طرح زخمی ہو کر کے نکلے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تصویریں نہ کوئی دکھاتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ ہمیں بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے سے کہ اس کو دکھائیں، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے یہ تصاویر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر 1-2 ہفتے کے اندر کتنے نہتے مسلمانوں پر اس وقت بھارت میں حملہ کیا گیا ہے۔ کہیں سبزی بیچنے کے نام پر ظلم و ستم ہوا، تو کہیں پر جو ہے گوشت کے اور گاؤں کے نام پر ظلم و ستم ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو نوماد فیملی پر اس وقت حملہ ہوا ہے، اس کی کوئی وجوہات ابھی تک بیان سامنے نہیں آئی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہندوتوا کے دہشت گرد کس طرح نڈر ہوتے، غنڈہ گردی کرتے گھوم رہے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب دیکھتے ہیں یاس طوفان کس طرح تباہی مچا رہا ہے۔ گردابی طوفان یاس اڑیشہ کے ساحلوں پر تباہی کے مناظر چھوڑتا جا رہا ہے۔ ساحل پر متعدد ماہی گیر کشتیاں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر درخت گر گئے ہیں۔ NDRF کی ٹیمیں پارادیپ علاقے میں سڑک پر گرے درختوں کو ہٹا کر راستہ صاف کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال کے دیگھا میں بھی تیز ہوائیں اور سمندر میں خطرناک لہریں دیکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مغربی بنگال کی ضلع پوربا مدنی پور کے دیگھا میں تیز ہوائیں چلیں تو درخت اکھڑ کر کے نیچے گر گئے۔ سمندر کے پانی میں اتھل پتھل ہو رہی ہے۔ اس سے قبل سمندر کا پانی رہائشی علاقوں میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اسپیشل ریلیف کمشنر PK جینا نے کہا ہے، جو اڑیشہ کے ہیں، لینڈ فال پروسیس صبح 9 بجے کے قریب شروع ہو گیا تھا اور 3-4 گھنٹے تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ آگے بھی یہ آگے جا کر کے بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، لہٰذا لوگوں کو الرٹ رہنے کی، پوری طرح سے احتیاط برتنے کی جو ہے اپیل کی گئی ہے، بالخصوص مغربی بنگال میں اور اڑیشہ میں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں 98 سانپوں کی۔ جی ہاں، بیک وقت 100 کے قریب سانپ اگر نظر آ جائیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک انسان کو اگر سانپ نظر آ جاتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی 98 سانپوں کو ساتھ دیکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو یہ سن کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ مہاراشٹر کے وردھا ضلع کا واقعہ ہے، جہاں گاؤں کے مکان کی غسل خانہ توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ مزدور سکون کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے، تب ایک مزدور نے قریبی پانی کا ڈرم ہٹایا
تو اس نے ایک دو نہیں بلکہ 25 سے 30 سانپ دیکھے۔ بہت سارے سانپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مزدوروں میں ہلچل مچ گئی اور بھگدڑ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ جب مزدوروں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے دوسرے ڈرموں کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس ڈرم کے نیچے 50 سے زیادہ یعنی 60 کے قریب سانپ تھے۔ بہت سارے سانپوں کو دیکھ کر آس پاس کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ سب خوفزدہ ہو گئے، سب گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ فوری طور پر گاؤں کے لوگوں نے مقامی سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی تھی۔ سانپ پکڑنے والوں نے آنے کے بعد لوگوں نے راحت کا سانس لیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہر سانپ کو پکڑ کر بوتلوں میں بھر دیا گیا۔ اس کے بعد سارے سانپوں کو قریب کی ایک ندی میں چھوڑ دیا گیا۔ ان سانپوں کو دیکھ کر سانپ پکڑنے والوں نے بتایا پانی کے سانپ ہیں، ان میں کوئی زہر نہیں ہے۔ تاہم اس واقعے کے بعد گاؤں والوں کی ذہنوں میں اب بھی خوف کا ماحول ہے۔ لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے سہم جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی الگ الگ طرح کی خبریں آتی ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں اگر اس طرح بیک وقت سانپ ملیں، اور کس کو پتہ ہے کہ زہریلا ہے یا پانی کا سانپ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بحیثیت انسان جو اس کی فطرت میں شامل ہے وہ ڈر محسوس کرتا ہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں فلسطین اور اس سے وابستہ تازہ اپڈیٹس کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں فلسطینیوں کی حمایت میں کی گئی سرگرمیوں پر دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے امریکی صحافی ایملی وائلڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس کے دباؤ میں آ کر ایسوسی ایٹ پریس نے امریکی صحافی کو عہدے سے برخاست کر دیا ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صحافی ایملی وائلڈر، جو یہودی ہے، اس نے بتایا کہ میں پہلی صحافی ہوں جسے سوشل میڈیا پر فلسطین کی حمایت کرنے پر سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا، اور ملازمت سے برخاست کرتے ہوئے بی اے پی نے مجھے بتایا تھا آپ ہماری سوشل میڈیا پالیسی کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہیں۔ ایملی وائلڈر کی ٹویٹر پر فلسطینیوں کی حمایت پر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بلاگ لکھا، جس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ اے پی، جس کو ایسوسی ایٹڈ پریس کا جو شارٹ فارم ہے، اسرائیل مخالف ایکٹیوسٹ کو بطور نیوز ایسوسی ایٹ ملازم رکھتا ہے۔ اس اسٹوری کے بعد میں فوکس نیوز نے بھی جگہ دی اور دیگر فورمز نے بھی خاتون امریکی صحافی کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا، اور اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس ایک خبر سے آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل بڑے بڑے چینلوں پر اور بڑی بڑی ایجنسیاں جس کی خبریں پورے عالم میں پھیلائی جاتی ہیں اور شائع ہوتی ہیں، وہاں پر کس طرح جو ہے اپنا عمل دخل انہوں نے بنا رکھا ہے، بلکہ کس طرح ان پر قبضہ کر رکھا ہے، اس ایک ایک خبر سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا چینل یا نیوز ایجنسی ایسا بچا نہیں ہے جس پر اس وقت اسرائیل کی گرفت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے، یہودی شرپسندوں کی شرارتیں لگاتار جاری ہیں، اور خبر آ رہی ہے کہ قابض صہیونی فوج اور پولیس کی فل پروف سیکورٹی میں یہودی شرپسندوں کی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 91 دہشت گرد شرپسند یہودی آباد کاروں نے فوج اور پولیس کی فل پروف سیکورٹی میں مسجد اقصیٰ میں جبراً داخل ہوئے اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی، اور یہ خبر مرکزی اطلاعات فلسطین کی جانب سے دی گئی ہے کہ اسرائیلی فوج اور پولیس کی فل پروف سیکورٹی میں کس طرح منگل کو یہودی آباد کار داخل ہوئے، اور صہیونی انٹیلیجنس حکام سمیت 20 یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر کے کس طرح سے جو ہے بے حرمتی کی، اور حرم قدسی کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ دہشت گرد اسرائیلی آباد کار کہیں، شرپسند کہیں، یہ جو ہے اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں خبر حزب اللہ کی بھی آپ تک پہنچا کر کی اجازت لوں کہ لبنانی حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مقبوضہ یروشلم میں اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو علاقے میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب میں نصر اللہ نے کہا کہ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں موجود مسجد الاقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات پر حملوں کی نوعیت دیگر جارحانہ کارروائیوں سے مختلف ہے، لہٰذا غزہ کی مزاحمت اپنی حد عبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مقامات کی حفاظت کا جب سوال ہوگا تو یہ فرضی سرحدیں ہمارے لیے بے معنی ہو جائیں گی، لہٰذا یاد رہے کہ مشرقی القدس کے خلاف اسرائیل کا جو بھی قدم ہوگا وہ اس کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ نصر اللہ نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے اسرائیل کے خلاف اہم عسکری کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس سے فلسطینیوں کی حق خودداریت کو تقویت ملے گی، جبکہ دوسری جانب امریکہ کا نام نہاد امن پلان بے وقت ہو جائے گا۔
علاوہ ازیں ان کا کہنا تھا کہ لبنان کا مزاحمتی گروپ تیار حالت میں ہے، لہٰذا لبنان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل دنیا 100 بار سوچے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر فلسطین رمضان کے بعد سے جس طرح سرخیوں میں آیا ہے، اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، جو واقعی مصدقہ خبریں ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دیگر اہم تازہ ترین خبروں کے تبصرے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔